دیکھتے رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حمید احمد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک براڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں KNN کے سینئر صحافی بیورو چیف اٹک فیاض احمد قریشی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ مزمل سبحان صاحب۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں بہت خاص موضوع ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ دن عرصہ بہت پریشانی رہی ہے لوگوں کو، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے۔ پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے بہت سارے پراپرٹی ڈیلرز اور بہت سارے لین دین کرنے والے لوگ پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا لین دین ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ملک کو بھی ہو رہے تھے اور لوگوں کو بھی ہو رہے تھے۔ تو ابھی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس پراپرٹی ٹیکس کے ختم کر رہے ہیں اور اس پہ تجویز چلی گئی اور اس پہ غور و خوض جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام نکلتا ہے، ختم ہوتے ہیں یا کم کیے جاتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ہم اپنے سینئر صحافی KNN نیوز کی بیورو چیف فیاض احمد قریشی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، ابھی جو پراپرٹی ٹیکس کم ہو رہا ہے؟ یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں یہ تازہ آپ کا جھمکا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کا ایک سٹیپ ہے۔ حکومت کی ہم اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ عوام کو ریلیف دینے کا ایک سٹیپ ہے۔ اور ابھی یہ تھا نا کہ پچھلے دنوں میں بالکل پراپرٹی ایک دفعہ ڈاؤن ہو گیا تھا، کام ہی کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی بیچنے والا وہ پریشان تھا، لینے والا وہ پریشان تھا۔ تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی لین دین شروع ہو جائے گا پھر؟ اصل میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت شدید معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے، یہ سارا اس تناظر میں چل رہا ہے۔ تو ہمیں معمولی سے کام کے لیے بھی اور گرانٹ کے لیے بھی IMF اور جتنے جو ورلڈ بینک اور NGOز ہیں ہمیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ مجبور ہے کہ ہم ان سے اگر لون لیں گے تو ان کی شرائط کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی شرائط بھی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، تو جی پھر لازمی بالکل، بات ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کے ثمرات اور ابھی تک اس طرح نہیں آئے عوام کی جس طرح مطلب اوپر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ابھی معیشت بہتر ہو رہی ہے، شرح سود کم کر دی گئی ہے، 17% سے 12% تک آ چکی ہے، لیکن عوام کو کوئی فائدہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں، عوام کو فائدہ پہنچے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، ایٹ لیسٹ میرے خیال میں 4-5 مہینے کے بعد اس مثبت اثرات عوام کی زندگی میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پہلے سے رمضان آتا تھا تو ہر چیز مہنگی ہوتی تھی جی، لیکن ابھی تک وہ کچھ چیزیں کم ہوئی نہیں ہے کہ اور مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ اصل میں شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، جو بھی کوئی کام اس طرح شروع سے ہو تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اس سلسلے میں بہت ہی اچھے سٹیپ اٹھا رہی ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی منصوبے کا افتتاح کاری ہوتی ہے، عوام کی ویلفیئر کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری برادری کو بھی جو بھی ملک کے اچھے خیرخواہ ہیں اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ مل کے بیٹھا جائے، بالکل بالکل، اور دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بیان آیا تھا صوبہ بلوچستان والوں کا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز صاحب کو کچھ عرصے کے لیے دے دیں۔ جی جی جی، یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھر موجود ہیں، جو عرصے سے حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور ابھی پراپرٹی کا ایک اور بھی انہوں نے جو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، یہ معلوم ہے کہ ابھی جتنی پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جتنی فیملی کے اندر لوگ ہوتے تھے ان کے الگ الگ سے انتقال ہونا، ان کے جو ہے نا پیسے لگنے تھے، ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں پوری مکمل ڈیٹیل آئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ختم ہو رہا ہے اور بالکل جو ہے نا ہر بندہ اپنا اپنا انتقال کروا سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے۔ جی جی بالکل، مطلب ہر وہ چیز خوشائن ہے جس میں عوام کو عوام کو فائدہ ہے۔ حافظ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے حکومت کا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے،
اور اگر 10 کروڑ کا مکان اگر کوئی لے رہا ہے تو اس میں سے اس کو 1 کروڑ ٹیکس دینا پڑے گا. یہی اگر جو 5 مرلے کا مکان ہے سنگل سٹوری, وہ غریب آدمی وہ اگر اس کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر لینا, وہ بھی 1 کروڑ تک پہنچ گیا تو وہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ ٹیکس زیادہ تھا. جو بیچنے والے تھے وہ چاہتے تھے کہ زیادہ ہو جائے, ہم بھی ٹیکس دے دیں, اور جو لینے والا تھا وہ چاہتا تھا کہ کم ملے کیونکہ ہم نے حکومت کو ٹیکس دینے اور پڑے. بالکل کام خراب ہو چکا تھا, جی, بالکل کاروبار تو ہو ہی نہیں رہا تھا. کیونکہ نہ بک رہے تھے نہ کوئی لینے کو تیار تھا. تو اب جب ٹیکس کم ہوگا تو عوام لے گی تو لوگوں کا کاروبار بھی بڑھے گا اور لوگ ذرا آرام, ان کو ریلیف بھی ملے گا. اور ابھی آپ کا پراپرٹی کے ساتھ کافی لنک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں پچھلے 1 سال میں 2 سال میں جو ابھی بڑے تھے ٹیکس وغیرہ, اس میں کوئی پراپر کام ہوا ہے یا مشکلات رہی ہیں, نہیں ہو سکا زیادہ تر؟ بہت زیادہ. وہ اگر پہلے 10 مکان ایک دن میں بک رہے تھے تو پھر 2 پہ یا اس سے بھی کم بکنے لگے تھے, کیونکہ عوام پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات نہیں اچھے, اور اس کے بعد پھر اس طرح ٹیکس بڑھا دینا پچھلی حکومتوں کا, تو یہ بہت بری تھی. اس حکومت کا یہ جی بہت خوش عین کام ہے کہ اتنا جی, جو ہے نا اچھا کام کر تاکہ رہے ہیں. غریب آدمی جس کا گھر کا اپنا خواب ہوتا ہے تو وہ اب اپنے خوابوں کی تکمیل تک پہنچ سکے ابھی گا. اپنا گھر اسکیم بھی آئی ہے, جی, تو اس میں کافی ساری شرائط مشکل بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ نہیں مشکل اس طرح کہ وہ آپ اگر کئی ہمارے پاکستانی عوام انفارچونیٹلی غلط بھی کرتی ہے, اگر حکومت کوئی اچھی اسکیم نکالتی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے, تو حکومت کو پھر یہ اس طرح کے اقدام کرنے پڑتے ہیں. تو حکومت فی الحال ٹھیک کر رہی ہے, کیونکہ جس کے نام پہ مکان ہوگا اس سے قرضہ ملے گا. اب جس کے نام پہ نہیں مکان ہو, کسی اور اسکیم کے لحاظ سے قرضہ لے لے تو پھر اس طرح پھر غیرت ناجائز یوز ہو جاتا ہے, لوگ کرتے ہیں. تو ابھی فیاض صاحب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ اپنا گھر اسکیم کافی گھر بن چکے ہیں, جی جس طرح پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ گھر بنائیں گے, ہوں لیکن وہ تو نہیں بنے, لیکن ابھی گھر بنے ہیں, ان کے باقاعدہ قراردادیاں بھی شروع ہو چکی ہیں. جی. تو اس میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے حکومت کو کہ اس میں کیا بہتری لائی جائے تاکہ اس میں جو ہے نا آسانی سے ان غریب لوگوں تک پہنچا جا سکے, کیونکہ ہم جتنی بھی اسکیمز دیکھتے ہیں ہاں زیادہ جس طرح بنظیر اسکیمز ہے, تو اس میں ہمیں کافی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو بہت اچھے لیول تک ہیں, لیکن وہ بھی اس میں جو ہے شامل ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں عوام کی بہتری کے لیے, ان میں حکومتی لیول پہ پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی گورنمنٹ, آپ نے کوئی عوام کے لیے اچھا کام شروع کیا ہے اپنے نام سے, وہ بعض والی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے نام سے شروع کر دیتی ہے اور اس میں چینجنگ کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان حضرات کو وعدے دینے چاہیے کہ جو قابل عمل ہوں. مطلب ہر ایک کو پتہ ہے کہ اتنے 50 لاکھ گھر یا 1 لاکھ گھر یا 1 کروڑ نوکریاں یا 1 کروڑ گھر اور 10 لاکھ جو بھی ہے, مطلب یہ قابل عمل نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم اسٹیج پر نہیں ہیں, ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو دیا جا رہا ہے اس کے اندر اتنی آسانی رکھی جائے. ابھی ہمارے پاس جو شناختی کارڈ وغیرہ بندے نادرا کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ہر بندے کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس کام میں ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کو پھر اتنی زیادہ اس کے اوپر سینسٹیو رکھی گئی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ بیچ میں فائدہ اٹھا جاتے ہیں, غریب لوگوں تک اتنی مشکلات ہیں کہ شرائط اتنی سخت ہیں وہ ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہی. تو اس میں کوئی ایسا آن لائن کام ہونا چاہیے, جس طرح ابھی بنظیر کے پچھلے دنوں میں پیسے آئے تو ابھی ادھر اسٹیڈیم میں دیے جا رہے تھے, تو لوگوں کو مطلب اتنی لمبی لائنیں تھیں. تو یہ کمپیوٹرائز سسٹم یہ تو آسان ہے, یہ تو ہو سکتا ہے آج کل. نہیں, اس میں 2 باتیں ہیں. اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اویئرنیس, عوام کو آگاہی, اس میں شدید کمی ہے. ہمارا جو ان کا جو خاص طور پر حکومت کا جو میڈیا ونگ ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور نمبر 2, کوئی بھی کام ہو فلاح و بہبود کا, شروع میں اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لائنوں کی بجائے میں تو کہتا ہوں کہ ہر بندے کا پرسنل اکاؤنٹ ہو, اس کا ود بایو میٹرک ویریفیکیشن, تاکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے یا کچھ انلیگل کچھ ایسے کوئی لوگ یوز ہیں جو کرنا بیچ میں چاہے فالتو ہے وہ نکل وہ جائے, ختم ہو ختم جائے, ہو جائے. اور اس ایسا میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے. تو اس میں کہتا ہوں حکومت کو بھی فائدہ ہے. حکومت کو جو ایکسٹرا اسٹاف لگانا پڑتا ہے ان کو پیمنٹ کے لیے, اور لوگ اتنے دور دراز سے آتے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ اپنے علاقائی لیول پہ, تحصیل لیول پہ
کمیٹی ٹاؤن لیول پہ جو ہے نا ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جگہ جگہ ان کے دفتر کھلنے چاہیے تاکہ وہ نزدیکی ترین سینٹر سے جا کے وہاں سے اپنا مسئلہ حل کروا لیں. وہ ان سینٹر سے بھی بہتر ہے کہ اگر یہ کمپیوٹرائز ہو جائے تو ان کے اکاؤنٹوں میں چلا جائے. وہ تو سب سے بہتر ہے. جی جی حافظ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر گاؤں ہر تحصیل، جس طرح ہمارے اٹک کے ساتھ ایک تحصیل ہے ہزرو، اب اٹک اور ہزروں میں صرف ہزروں سے بھی جو لوگ جو بے نظیر میں ہیں شمول ہیں اس پروگرام کا حصہ ہیں انہیں اٹک آنا پڑتے اپنا کرایہ لگا کے. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا بھی ہے کہ کئی لوگ بہت لمبی قطاریں دیکھ، جس طرح آپ نے بولا اسٹیڈیم میں بہت لمبی قطاریں، تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو واپس لوٹ کے جانا پڑتا ہے اور بے نظیر میں مستحقین ہیں جو بار بار کرایہ لگا کے آنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ ہزروں لیول پہ بنا دے، اس کے آگے ہٹیاں لیول پہ، اس طرح علاقائی لیول تاکہ عوام تک پہنچ سکے اور انہیں بار بار خواری سے بچنا پڑے اور اپنا کرایہ بھی کم لگانا پڑے. عوام کو جس طرح معذور افراد ہیں ان کے تو شناختی کارڈ کے اوپر ہے، ان کو اتنی زیادہ ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں، ان کو باقاعدہ جو چیز اسکیم ان کے گھر پہ خود پہنچ جائے. ڈور اسٹیپ پہ سہولیات مجھے کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. تو آپ کے انشاءاللہ مشورہ حکومت تک ضرور پہنچے گا. انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے والے جس تک بھی ویڈیو جاتی ہے اس کو چاہیے کہ کم از کم اپنے 10 بندوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی اچھی بات آپ کو اگر لگی ہے تو وہ اچھی بات حکومت تک بھی پہنچ جائے اور اس میں کوئی بہتری آ سکے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.